نبی کا معنی ہی غیب پر مطلع ہونے کے. اگر اس کو اس سطح پر رکھا جائے کہ عالم الغیب و شہادہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے، وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری کنجیاں رب کے پاس ہے اور وہی سارے غیب کو جانتا ہے. وہی تمام موجودات پر اور وہی تمام معدومات پر اسی کا علم محیط ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں اور اس میں کوئی رائے نہیں. علم ازلی، علم استقلالی، علم ذاتی، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی صفات خاصہ ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہیں متعدد آیات اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے اسرار سے اور ان غیوبات سے جس اپنے محبوب نبی کو چاہتا ہے اس پر مطلع فرماتا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ایرے غیرے کو، لیکن جن کے ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی نیابت رکھی ہے اور وہ اس کے نائب و خلیفہ ہیں، ان پر اللہ رب العالمین جل وعلا اس غیب کو ظاہر فرماتا ہے. اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا وما هو علی الغیب بضنین، یہ میرے محبوب جو ہے یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے. تو یہ تو ضرور ہے کہ حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا غیب عطا فرماتا ہے اور غیب کی تعلیم مرحمت فرماتا ہے، ایک بات. لیکن اس میں تھوڑی سی جذباتیت کا پہلو یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اگر یہ اس معنی میں ہو کہ خود سے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ معنی کر دیا جائے کہ اس کے سکائے سے جتنا وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو پھر کوئی اختلاف نہیں. لیکن ایک لفظ یہ ہے کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ نہیں، غیب کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی پر آپ کر ہی نہیں سکتے. تو میری گزارش ہے کہ یہ استدلال کہاں سے آپ لائے؟ تو انہوں نے کہا جی قرآن کیا تھے عالم الغیب والشہادہ، تو دیکھو غیب کا عالم اللہ ہے، تو میں نے کہا شہادت کا بھی عالم تو اللہ ہے. شہادت اس کو کہتے ہیں جو ظاہر ہے، اور غیب جو پوشیدہ ہے. اب میں آپ کو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جی، تو یہ شہادت ہے. تو اگر میں آپ کے لیے مانوں کہ آپ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہے آپ کو موجود ہے، آپ مشہود کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ شرک تو نہیں ہوگا، کیونکہ غیب جاننا ہی صرف اللہ کی صفت نہیں، شہادت کو جاننا بھی اللہ کی صفت ہے. واہ واہ. یہ عجیب قرینہ ہے کہ شہادت تو ہر ایک کے لیے مان لی جاتی ہے لیکن غیب میں شرک کا پہلو آ جاتا ہے، کیونکہ دونوں اللہ کی صفت ہے نا. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا عالم بھی اللہ ہے اور شہادت کا عالم بھی اللہ ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی دی ہوئی طاقت سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی طرح غیب کے بارے میں حضرات انبیاء کرام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ خود سے نہیں جانتے، اللہ رب العالمین جل وعلا بذریعہ وحی ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اللہ فرماتا ہے یہ جو وحی محبوب ہم آپ پر کر رہے ہیں یہ غیب ہی ہے. اور ایک آخری بات میں یہاں سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عطا کیا گیا. اس میں تو امت کا اجماع ہے کہ تمام فرد بشر یہاں تک کہ جماعت انبیاء پر سب سے بڑا علم اور اعلم، سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت یہ حضور علیہ السلام کی ہے. ہمارے فقہاء نے، ہمارے سیر و اعلام کے ماہرین نے اس مسئلے کو لکھا علم کلام میں کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے کہ فلاں شخص حضور سے زیادہ جانتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ سب کے حکم میں ہے، یہ نبی کو سب کرنا ہے معاذ اللہ، تو اس لیے اس کو اہانت کہا گیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب سے کامل اور اکمل علم اپنی خلق میں حضرات انبیاء کو عطا فرمایا، اور حضرات انبیاء میں سب سے مکمل اور اعلیٰ علم جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے علم کلی عطا فرمایا یا جو ہو چکا ہے جو ہونے والا وہ عطا فرمایا، تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کو ذرا حل کی طرف لے کر چلیں. یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کہا جاتا، اللہ کے مقابلے پر تو کوئی ایک ذرہ بھی مانے تو کافر ہو جائے گا. یہ اللہ کے مقابلے پر علم کلی کی بات نہیں کی جاتی، یہ اللہ کے مقابلے پر جمی ما کان و ما یکون کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ یہ جو بات کی جاتی ہے یہ اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خدا کی مخلوق میں سب سے کامل علم اور کلی علم جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ رب العالمین اس کی تعلیم عطا فرماتا ہے. اور میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخری یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر علماء اپنی رائے ضرور پیش کریں گے. اس فرق کے بعد ذاتی و عطائی تعلیم کے ذریعے اللہ رب العالمین وہ علم عطا فرماتا ہے.
ایک فرق یہ بھی سمجھ لیجئے، نبی اور اللہ کے علم میں نبی پاک کو جتنی تعلیم دی گئی وہ ساری موجودات کی ہے، معدومات کی نہیں ہے۔ صرف موجودات، جو چیز اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا جی وہ علم متناہی اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس کی ایک حد ہے، کون سی حد ہے؟ تو نبی پاک نے خود فرمایا، فرقہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ہمیں خبر دی، ان بدء الخلق، جب سے کائنات بنی تھی وہاں سے لے کر حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، یہ بخاری کے بدء الخلق کے اندر ہے جی، جو آخری بندہ جنت میں جانے والا تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا، جو جہنم میں جانے والا بھی تھا اس میں بھی بتا دیا، اور فاروق اعظم کے بڑے پیارے جملے ہیں، جس کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا، جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا دیا۔ اب آپ علامہ عینی کو دیکھیں، ایک دن کے اندر خربوں سال کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ علامہ عینی کہتے ہیں زبان بند کرو، یہ حضور کا معجزہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ جس طرح حضرت حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا دن ایک فرض نمازوں کا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو جوامع الکلم عطا فرمایا کہ ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں آپ نے عطا فرمائی، لیکن جو خاص اسرار الہی ہے معدومات سے متعلق، جس علم کی انتہا نہیں ہے، غیر متناہی ہے، وہ علم کوئی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانتا نہیں، وہی علم مانتا ہے جس کی ایک ابتدا ہے اور انتہا ہے، اور وہ ابتدا کب ہے؟ جب سے کائنات بنی ہے، وہ انتہا کب ہے؟ جب سب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی علیہ باللہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، اور اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، اس لیے کہ ابتدا اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا، اور انتہا اس کی ہوتی ہے جو بعد میں نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ۔